الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام ذی وقار سامعین کرام، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ کا محبوب کون؟ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو آپ کے شدید ترین مخالفین تھے، یہود اور نصارہ، انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا جس دعوے کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یہود اور نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نعرہ لگایا
کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کریم اولاد سے پاک ہے، اللہ والدین سے پاک ہے۔ سورۃ الاخلاص کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اللہ خود کسی میں سے نکلا اور نہ اللہ میں سے کوئی نکلا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ تم یہود اور نصارہ اللہ کے کیسے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں وَأَحِبَّاؤُهُ، جیسے والد کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں، اس وجہ سے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہ تو ان کا تھا زبانی دعویٰ۔ اللہ نے قرآن مجید میں جواب دیا اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر اللہ کریم تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ کیا کوئی محب اپنے محبوب کو عذاب دینا چاہتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر خیر کیا جن کے متعلق اللہ محب ہے اور وہ اللہ کے محبوب ہے۔ اب ایک انداز آج کی اس نشست میں شروع کر رہا ہوں کہ اللہ کا محبوب کون؟ دیکھیے قرآن پاک کا انداز اس سلسلہ میں کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آیت نمبر 222، سورت کا نام سورت البقرہ، دوسرا پارہ۔ اس آیات مبارکہ کے حصے میں اللہ نے اپنے دو محبوب بندوں کا ذکر کیا۔ میں نے صرف ایک بندہ سنانا ہے، ایک ادھار کسی اور نشست کے لیے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں پہلے محبوب کا ذکر، ان اللہ یحب التوابین، گناہ کرنے کے بعد جو اللہ کریم کے دربار میں بار بار توبہ کرنے والے ہوں، ایسے بندے بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہ سبق نہیں، سبق اگلا حصہ ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، جو خوب پاک صاف رہنے والے ہوں، اللہ طہارت کرنے والوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ پاک صاف رہنے والوں سے اللہ کریم محبت کرتا ہے۔ پاک صاف رہنے والے لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم نے پاک صاف ہونا سمجھا ہے کپڑوں کا، پاک صاف ہونا سمجھا ہے لباس کا، پاک صاف ہونا سمجھا ہے جگہ کا، بس۔ کپڑوں کے پاک کرنے کی فکر، جسم کے پاک کرنے کی فکر، جگہ کے پاک کرنے کی فکر، حالانکہ طہارت کی 6 قسمیں ہیں شریعت میں۔ کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں سنانی ہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی آج بیان ہو جائیں گی، پھر اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ طہارت کرنے والوں کو محبوب
محبوب رکھتا ہے۔ اب فی الحال سبق روک دیا، ایک حوالہ پہلے سنیں۔ سورت کا نام سورت التوبہ، یہ میرے سامنے 10واں پارہ رب العالمین کی لارم کتاب، پہلی طہارت، پہلی پاکیزگی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ 9 ہجری کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مدینہ طیبہ سے روانہ کیا۔ 9 ہجری 10 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آخری سال تھا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کریم نے نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجایا۔ دوستوں نے شمار کرنا ہے وقت، 40 سال کے بعد 13 سال حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کی زندگی گزاری۔ کتنے ہو گئے؟ 53 سال۔ اس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، کتنے ہو گئے؟ 63 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 1 سال پہلے 9 ہجری کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، آپ نے حج پڑھانا ہے۔ سورۃ التوبہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے روانہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حج پڑھا رہے تھے، حضرت علی پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر او مأمور، آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مأمور بن کر؟ امیر میں رہوں گا یا امیر آپ ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر حج آپ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں اس حج کے مجمع عام میں سورۃ التوبہ پڑھ کر سنا دوں۔ اس میں مختلف اعلان تھے، ایک اعلان یہ تھا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ایمانداروں پکی بات ہے مشرک ناپاک ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد یہ جو 9 ہجری ہے، اس سال کے بعد آئندہ مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اگلا سال جب 10 ہجری کا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر حج بن کر تشریف لے گئے۔ 10ویں ہجری میں تمام کے تمام موحد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس ممانعت کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پس منظر دوستوں نے سمجھ لیا۔ اب آیت، ایمان والوں یقینی بات ہے مشرک ناپاک ہے، مشرک پلیت ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس 9ویں والے سال کے بعد اگلے سال مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے۔
اب اس مقام پر شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ نے حاشیہ لکھا، مشرک کا جسم ناپاک نہیں ہے بلکہ مشرک کا دل ناپاک ہے شرک کی وجہ سے۔ اب سبق سمجھنا، یحب المتطہرین، اللہ کریم کا محبوب وہ ہے جو پاک ہو، 6 قسم کی چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے طہارت قلبی، انسان کا دل شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ مشرک کا جسم پلیت نہیں ہے، مشرک کا دل ناپاک ہے۔ دل کیوں ناپاک ہے؟ شرکیہ عقیدے کی وجہ سے۔ تو پہلی طہارت دوستوں کے سامنے کیا سمجھ آئی؟ طہارت قلبی، بندے کا دل پاک ہونا چاہیے کس سے؟ شرک سے۔ مثالیں سنیے، حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں، آج اس کو مقام شمیسی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس سال آپ واپس چلے جائیں، عمرہ ادا نہیں کرنا، اگلے سال کا عمرہ ادا کرنا ہے، لیکن ہتھیار ساتھ لے کر نہیں آنے، اور یہ معاہدہ 10 سال تک قائم رہے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ چلا گیا، تمہیں واپس کرنا پڑے گا، یہ تو ان کا ذہن تھا۔ اور اگر کوئی تمہارا بندہ اسلام چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس آ گیا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ معاہدے کی مدت 10 سال تک لکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر واپس تشریف لے آئے، عمرہ ادا نہ ہو سکا۔ اگلے سال جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ بس تھوڑی مدت گزری تھی، معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اب قریش مکہ ڈر گئے، معاہدہ ہم نے توڑا ہے، اب تو مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا مشہور سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تب مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، یہ آپ کا سسر تھا۔ مکہ والوں نے کہا حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو مدینہ طیبہ جا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت کر، معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے لیکن ہم دوبارہ تجدید معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اسی 10 سال والے معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا میں تیار ہوں، مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان نے سوچا کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں، میری بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، بیٹی کی آنکھ میں والد کا بڑا حیا ہوتا ہے، اس کی منت کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر، غلطی ہو گئی ہے، معاہدہ توڑ بیٹھے ہیں۔ مدینہ طیبہ پہنچا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آیا، او ابا جان آ گئے، چمڑے کا بستر بچھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کے بستر پر بیٹھنے لگا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی چمڑے کے بستر کو لپیٹ دیا۔ عجیب بات، ہم مہمانوں کے لیے بستر بچھاتے ہیں، ام حبیبہ والد کے لیے بستر لپیٹ رہی ہے تاکہ والد اس بستر پر نہ بیٹھنے پائے۔
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے، حالت شرک میں تھے، حیران ہو کر کہنے لگے میری لخت جگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے بستر لپیٹ دیا ہے، یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں، شاید بستر کوئی معمولی ہو تو میرے لیے اعلیٰ بستر بچھانا چاہتی ہو کہ والد محترم تشریف لے آئے، یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَمُشْرِكٌ، ابا جان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے تو مشرک ہے، میں مشرک کو آمنہ کے لال کے بستر پر نہیں بٹھانا چاہتی۔ ابو سفیان کے تو تیور بدل گئے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تو بے دین ہو چکی ہے، میرے لیے بستر کو لپیٹ دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، جس کا دل ناپاک ہے شرک کی وجہ سے اللہ کے محبوب کے بستر پر اس کو بٹھانا گوارا نہیں کرتی، بے دین ہو گئی ہے۔ ام حبیبہ نے کہا نہیں ابا جان بے دین نہیں ہوئی، اصل دین تو ہمیں اب نصیب ہوا ہے۔ ابو سفیان ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں سنانا یہ چاہتا تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کے لیے بستر کو لپیٹ دیا کیونکہ مشرک کا دل پاک نہیں ہے، اور بندہ اللہ کریم کا محبوب تب بنے گا جب طہارت قلبی ہو، دل شرک سے پاک ہو۔ مکہ والوں نے منصوبہ بنایا لشکر جمع کرو، ہم نے بدل کے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے۔ 70 سردار بدر کے میدان میں مارے گئے، 70 پکڑے گئے، اب کیسے بدلہ لیں؟ 3000 بندوں کا لشکر جرار تیار کیا، مکہ مکرمہ سے سفر کرتے کرتے احد پہاڑ کے دامن میں آ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر احد کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ 1000 بندے تھے، جب احد کے میدان میں پہنچے 300 بندے واپس ہو گئے، 700 بچ گئے، اور وہ 300 بندے منافق تھے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے کہا گھر سے باہر نکل کر احد کے میدان میں مقابلہ کرنا یہ خودکشی ہے، ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ صحابہ کرام کی تعداد 700، مشرکین کے لشکر جرار کی تعداد 3000۔ بس اب میں نے یہ سبق روک دیا۔ خیال مدینہ طیبہ میں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سردار تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دعوت اسلام کی محنت شروع کر دی، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ایک بندہ جس کا نام مسیرم تھا وہ مسلمان نہیں ہوا، عامر بن ثابت مسیرم کہا جاتا ہے۔ جب 700 بندے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں پہنچے، سارے حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے جوان صاحب تھے۔ عامر بن ثابت اسیرم باہر گئے ہوئے تھے مدینہ طیبہ سے، اپنا کام کر کے واپس آئے، دیکھتے ہیں پورا محلہ سنسان پڑا ہے۔ قوم والے کہاں گئے؟ مزدورات سے پوچھا، جوان نظر نہیں آ رہے، بزرگ نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے سارے؟ مزدورات نے بتایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے گئے ہیں۔ احد کے میدان میں 3 میل سفر ہے۔ عمر بن ثابت نے ہتھیار اٹھائے، لوہے کی ٹوپی پہنی، زرہ جسم پہ سجائی۔ 3 میل کا سفر کیا چیز ہے، جلدی جلدی دوڑتے چلتے احد کے میدان میں آ پہنچے۔ مسلمان نہیں تھے، حالت شرک میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں میدان میں آ کر ملے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری قوم نکلی ہے کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ سارا میرا قبیلہ دشمن سے مقابلہ کرے، میں اکیلا جوان پیچھے رہ جاؤں۔ آ گیا ہوں۔ اب 2 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کرنی ہے کہ میں اپنی قوم کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ پہلے کروں یا اسلام پہلے قبول کروں، شرک چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام کرنے ہیں، لیکن پہلے شرک چھوڑنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، بعد میں اپنی قوم کے ساتھ مل کر کفار مکہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ اسلام پہلے، توحید پہلے، شرک چھوڑنا پہلے، ایمان قبول کرنا پہلے، جہاد بعد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی صدقہ نہیں دیا، کوئی خیرات نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، اب مسلمان ہو رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام ما کان قبلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حسین پریشان نہ ہو، جب بندہ توحید قبول کر لے، شرک چھوڑ دے، ایمان قبول کر لے، در اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ کریم توحید قبول کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رئیس المفسرین، سند المحدثین، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے، وہاں بچرا والے ہمارے بڑے حضرت، توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف، توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف، اور شرک ایسی لعنت ہے کہ ساری نیکیاں برباد۔ توحید قبول کر کے، کلمہ پڑھ کے جب اپنی قوم کے قریب گیا، قوم والے کہنے لگے ارجع، واپس چلا جا۔ کہاں جاؤں؟ محلے میں چلا جا۔ فَلَن نَّسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ، واپس چلا جا عمر بن ثابت، ابھی تک تیرا دل شرک سے پاک نہیں ہے، ہم کسی مشرک کا تعاون نہیں لینا چاہتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے قوم والوں یہ واپس نہ کرو، جہاد کرنے بعد میں آیا ہوں، شرک سے توبہ پہلے کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر میں نے کلمہ پڑھ لیا، شرک چھوڑ دیا، موحد بن کر پھر تمہارے پاس آیا ہوں۔ قوم والے کہنے لگے بسم اللہ، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ جب کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کے جوہر دکھانا شروع کر دیے۔ مشرکین نے حضرت حسین کا گھیرا کر لیا۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے منظر کہ میرے صحابہ کرام کیسے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں شہید ہو کر جان دے دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آمدہ قلیلا وَأُجْرَ كَثِيرًا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حضرت حسین نے عمل تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث لوگوں کے سامنے سوال کیا کرتے تھے، وہ کون سا بندہ ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، ایک بھی عمرہ نہیں کیا، کچھ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت نہیں کی، اللہ کی راہ میں کوئی اور نیکی نہیں کی، سیدھا جنت چلا گیا، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے تھے کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے، نماز نہ پڑھے پھر بھی جنت، روزہ نہ رکھے پھر بھی جنت، حج نہ کرے پھر بھی جنت، صدقہ نہ دے پھر بھی جنت، زکوٰۃ نہ دے پھر بھی جنت، عمرہ نہ کرے پھر بھی جنت۔ ہمیں تو معلوم نہیں وہ کون سا بندہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یہ حضرت عمر بن صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس نے نماز کوئی نہیں پڑھی، روزہ کوئی نہیں رکھا، حج کوئی نہیں کیا، زکوٰۃ کوئی نہیں، عمرہ کوئی نہیں کیا، شرک سے ہم نے دل کو پاک کیا، شہادت کے بعد اللہ کریم نے بہشت برین عطا فرما دی ہے۔ سب سے پہلی طہارت یحب المتطہرین، اللہ کا محبوب وہ بندہ ہے جس کا دل شرک سے پاک ہو۔ دل کے اندر شرک والی بیماری موجود ہے، شرک والی ناپاکی سے بندے نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا۔ اب دو دشمن ہیں دنیا میں، ایک فوت ہو گیا، دشمنی ختم، یار موئے ہوئے نال کیڑیاں دشمنیاں رکھنیاں، فوت جو ٹھیک ہے، لیکن جس کا دل شرک والی نحوست سے ناپاک ہے، اور رب العالمین اگر وہ فوت ہو بھی جائے دشمنی پھر بھی ختم نہیں کرتا۔ کہ میرے سامنے 11واں پارہ سورت کا نام سورت التوبہ، اللہ کریم فرمانے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ آیت نمبر 113 سورت التوبہ 11واں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ہے، ایمان والوں تم کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جس کی موت شرک پر آئی ہے، دل شرک سے پاک نہیں ہوا، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ شرک پہ فوت ہونے والا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی بخشش کے لیے دعا تم نے نہیں کرنی۔ جنازہ پڑھنا تو بات کی بات ہے، اس کے گھر میں بھی جا کر یہ نہیں کہنا اللہ اسے بخشے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اس کا دل شرک سے پاک ہو گیا۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے خالی کام نہیں بنتا جب تک انسان کے دل کا یقین کلمے پر صحیح نہ ہو۔ قرآن پاک کے الفاظ 13واں پارہ سورت کا نام سورت یوسف، اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آیت نمبر 106 سورت یوسف 13واں پارہ۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہوتے مشرک ہیں۔
جس کو کہا جاتا ہے کلمہ گو مشرک، زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں شرک کی بیماری موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت النبی قد مات، میرا ابا فوت ہو گیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں ذرا چل کر میرے والد صاحب کا جنازہ تو پڑھا دیں اور اپنی قمیص مبارک کفن کے لیے عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک کفن کے لیے عطا فرمائی۔ یہ کوئی معمولی قمیص ہے، اس کی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کفن ساتھ لے کر جاتے ہیں اور زمزم کے پانی میں اس کفن کو بھگو کر رکھتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں کہ زمزم کے پانی کے ساتھ میں کفن بھگو کر لایا ہوں، جب میں مر جاؤں تو اسی کفن کے اندر تم نے مجھے دفن کرنا ہے، یہ کفن پہنانا ہے۔ خیال یہ ہے کہ زمزم کا پانی کفن کو لگ گیا، یہ کفن ہمیں پہنایا گیا تو ہم بخشے جائیں گے، غلط۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ زمزم کے پانی کے ساتھ بھگویا ہوا کفن والا کپڑا وہ افضل ہے یا آمنہ کے لال کے جسم مبارک سے لگا ہوا کپڑا افضل ہے؟ سوچنا ہے نا۔ حضرت کپڑا وہ عطا کرنا ہے جو جسم سے لگا ہوا ہو۔ میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کوئی معمولی تو نہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے رہا ہوں، لیکن جو دوست اونچا صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا میری اس کے لیے دعا ہوگی، اللہ قیامت کے میدان میں اس دوست کو آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دے۔ لواء الحمد، آپ نے فرمایا حمد والا جھنڈا قیامت میں میرے ہاتھ میں ہوگا، تو نام مبارک لینے لگا ہوں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اونچا کہنا، مسجد کے حال سے آواز آپ کی باہر جانی چاہیے، خوب نام محمد، ایک دفعہ اور اونچی آواز دے، خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال سالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آپ تیاری کریں حضرت، میں تو غلام ہوں آپ کا، ابا فوت ہو گیا ہے، اس قدر ماتھے کو رگڑا آستی تیری پہ یار، مٹ گیا جو کچھ کے لکھا تھا میری تقدیر کا، جتنا چاہو کر ستم اپنا بنا کے تو مجھے، اب تو قیدی بن چکا ہوں زلف کی زنجیر کا، میں تو غلام ہوں، ابے کا جنازہ پڑھانا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک عطا فرمائی، اب تیاری کرے ہمارے ہیں، غسل دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص والا کفن پہنایا گیا، سامنے میت موجود ہے،
بیٹے کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باپ کا نام بھی عبداللہ. باپ رئیس المنافقین تھا. زبانی کلمہ پڑھتا تھا. نمازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا. جہاد کے سفر میں بھی کبھی کبھار ساتھ گیا کرتا تھا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی بیٹھا کرتا تھا. لیکن دل شرک سے پاک نہیں تھا. زبانی کلمے کے اعتبار کی تھی بندے ہو جائے کلمہ پڑھے چاہے مومن ہے، دل پاک نہیں ہے شرک سے. زبانی کلمے کا کیا مطلب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں تیار کرائی، جنازہ پڑھانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے حضرت، اور آپ کے دامن مبارک کو پکڑ لیا. کیف تصلی صلاۃ الجنازہ، اللہ کے محبوب آپ اس کا جنازہ پڑھانے لگے. یہ وہی ہے نا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگائی تھی، اوپر سے کلمہ پڑھنے والا، ہر معاملے میں خفیہ طور پہ ہمیں دھوکہ دینے والا. اللہ نے فرما دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. آیت نمبر 30 سورۃ التوبہ 10واں پارہ. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا مانگیں یا بخشش کی دعا نہ مانگیں، اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں پھر بھی میں اللہ کریم کو نہیں بخشوں گا. اللہ نے یہ فرما دیا بخشش مانگو یا نہ مانگو، 70 بار بخشش مانگو میں اللہ معاف نہیں کروں گا. آپ جنازہ پڑھانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا میں جملہ سنایا کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غیرت میں تھے، آمنہ کے لال مقام رحمت میں تھے. ایک طرف غیرت ہے دوسری طرف رحمت ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے یہ تو فرما دیا 70 بار بخشش مانگو میں اللہ معاف نہیں کروں گا، لیکن صاف اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا. یہ کہا ہے نا مانگو نہ مانگو نہیں بخشوں گا، منع تو نہیں کیا نا صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. جب جنازے کا سلام پھرا، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جو ہو چکا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. آج تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ خیال کرنا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والے کا دل پاک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداروں کو جس کا دل شرک سے پاک نہیں ہے زبانی کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ دل کے اندر شرک والی بیماری موجود ہے، اس کی بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. سبب یہ تھا اللہ کا محبوب کون؟ اللہ کا محبوب بننے کے لیے 6 پاکیزگیاں ضروری ہیں. سب سے پہلے بندے کا دل پاک ہونا چاہیے، طہارت قلبی، اور نمبر 2 طہارت لسانی، بندے کی زبان پاک ہونی چاہیے. حضرت لقمان جن کے نام پر قرآن میں سورت ہے سورت لقمان، ایک آدمی کے غلام تھے. مالک نے کہا یہ بکری لے جاؤ ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس بکری کے وجود میں جو اچھی سے اچھی چیز ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر سامنے لے آؤ. حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا. گوشت بنانے کے بعد ایک پلیٹ میں بکری کا دل
اور بکری کی زبان رکھ کر مالک کے سامنے پیش کر دی۔ جسم میں سب سے زیادہ اچھی چیزیں یہ دو ہیں۔ چند دن گزرے، مالک نے دوسری بکری دی۔ حضرت لقمان بکری ذبح کرو، گوشت تیار کرو، اور پلیٹ کے اندر جسم میں جو سب سے بدترین چیز ہے وہ میرے سامنے پلیٹ میں رکھ کر لے آؤ۔ حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا، گوشت بنایا، پلیٹ میں مالک کے سامنے دو بری چیزیں رکھ کر سامنے لے آئے۔ مالک نے دیکھا زبان ہے اور دل ہے۔ حضرت لقمان بات سمجھ نہیں آئی۔ جسم میں سب سے اچھی چیز مانگیا، ہم نے زبان اور دل پیش کیا، اور جسم کی سب سے بری چیز مانگیا، ہم نے زبان اور دل پیش کیا۔ راز سمجھ نہیں آیا۔ حضرت لقمان حکیم فرمانے لگے مالک اگر زبان اور دل ٹھیک ہو ان سے اعلیٰ چیز کوئی نہیں ہے، زبان اور دل پورے ہو ان سے پوری چیز پورے وجود میں نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد المضغہ اذا صلوا الجسد كله واذا فسد الجسد كله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، وہ برا ہو تو سارا جسم گندا ہے۔ الا وہی القلب، وہ بندے کا دل ہے۔ کھلے ماتھے پہ محرابیں، زبانوں پر حدیثیں ہیں، کھلے ماتھوں پہ محرابیں، سجدے کر کر محراب کے نشان بن گئے۔ زبانوں پر حدیثیں ہیں، کھلے ماتھوں پہ محرابیں، دلوں میں بغض کا ناسور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ غریبوں کا لہو جن جن کی خوراکوں میں شامل ہے، غریبوں کا لہو جن جن کی خوراکوں میں شامل ہے، انہی چہروں پہ رنگ و نور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ نمبر 2، زبان پاک۔ زبان پر گالی، زبان پر جھوٹ، زبان پر جھوٹی قسم، زبان پر جھوٹی گواہی۔ نہ ہمارے دل پاک رہے نہ ہماری زبان پاک رہی، ہم اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، ایک آدمی اللہ کے دربار میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، اور یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، جو مجھے خوشبو آ رہی ہے، یہ جو نیک اعمال لے کر قیامت کے میدان میں بندہ آیا، یہ مشرک نہیں ہوگا، موحد ہوگا۔ آپ نے میری اس بات پر غور کیا؟ نہیں کیا۔ نیکیاں لے کر قیامت کے میدان میں کون آئے گا؟ موحد۔ مشرک نہ۔ مشرک کے بارے میں تو اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا، 16واں پارہ، سورت کا نام سورت الکہف۔ رب العالمین نے منظر بیان فرمایا، یہ میں نے سورت الکہف کھولی ہوئی ہے، یہاں حوالہ سنیے، آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ آیت نمبر 104۔ شرک کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کی ساری محنت دنیا میں برباد ہو گئی، وہ تو سمجھتے ہم نے کمال کر رہے ہیں، الحاج صاحب ہے، نمازی ہے، غادی ہے، اوابین توابین پڑھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ آیت نمبر 105۔ شرک کرنے والے کے سارے نیک اعمال دنیا میں
برباد ہو گئے. ہم قیامت کے میدان میں شرک کرنے والے کے اعمال تولنے کے لیے ترازو بھی نہیں لگائیں گے. گندم کا ڈھیر پڑا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کتنی گندم ہے؟ میں نے کہا بھائی جان میں تول کر بتا دیتا ہوں. اب گندم کو تب تولوں گا جب گندم ہوگی، جب ہے ہی نہیں. مجھے ترازو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تولنے کا کیا مطلب؟ شرک کرنے والوں کے سارے نیک عمل دنیا میں ضائع ہو گئے. اللہ قیامت کے میدان میں ان کے اعمال تولنے کے لیے ترازو بھی نہیں لگائے گا. اب ہم جو قیامت کے میدان میں نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا اور پہاڑ سے بھی اونچے اونچے، یہ مشرک ہوگا یا موحد ہوگا؟ سارے نہیں بول رہے. مشرک کے تو دنیا میں عمل برباد ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاتم ہاوا، اس بندے نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، زبان پاک نہیں. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صافہ کا دم ہاوا، کسی کو نہ قتل کیا ہوگا. نمبر 3، قذف ہاوا، کسی کی بہن اور بیٹی پر تہمت لگائی ہوگی، وہ ٹھیک نہیں ہے، زبان پاک نہیں. نمبر 4، زارا بہاوا، دنیا میں کسی کو ناحق مارا ہوگا. نمبر 5، آکل مال ہاوا، دنیا میں کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا. گنا دیا ٹرالیاں مہنگیاں پہ پیچھو گنے چھکی دے، یہ حلال ہی نا. چپ کر بیٹھے ہو، چپ کر بیٹھے ہو، حلال ہی. گنے سٹے دا گیا پیچھو ٹھیری لگ گئی، ٹرالیاں لگیا ٹھیری چاہ کے گھر آڑا. ابے آکھے بڑا چنگا کام کیتا ہی، اماں آکھے دل خوش کر رہے بڑا. والدین جب اولاد کے حرام پر خوش ہو رہے ہیں، بڑا تھی کیا سی اماں کتی بھونک نہیں، بڑا تھی کیا سی ابا چپ کر بیٹھ کے بندے نو گل کرن دے. جب اولاد کے پیٹ میں حرام جاتا دیکھ کر ہم الٹا خوش ہوئے تھے. والدین بڑے ہو کر والدین کے سر میں جوتے نہیں لگائے گی تو کیا کرے گی؟ مسئلہ تو کوڑا تھی گیا تو اسے ناراض سی گئے ہو. استاد منع کرے دیں ٹرالیاں دے گنے نے چھیکے کرو. ہائے حق حق ہے. 5 گناہ، زبان سے کسی کو گالی دی، زبان سے کسی کی بہن اور بیٹی کا برا نام لیا. نمبر 3، کسی کو ناحق قتل کیا. نمبر 4، کسی کو ناحق مارا. کملا بندہ ویدا پہ پیچھو وٹا ٹھو گیا، کتا بلا ویدا پیا اور وٹا مار گیا. کیا جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا یہ اللہ کے ہاں ظلم شمار نہیں ہوگا؟ مہربانی فرماؤ. اور نمبر 5، آکل مال ہاوا، ترکڑی دے اندر کمی بیشی کی تھی، یہ حلال ہے، ہاتھ جھکایا چاہ. نمبر 2، شیعہ دکان پہ بیچیا، یہ حلال ہے. چپ کر بیٹھے. پیمانہ پورا نہ رکھا، یہ حلال ہے. جب پیٹ کے اندر حرام جا رہا ہے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ حکم دے گا 5 امیدوار سامنے لے آؤ. جن کو گالیاں دی تھی وہ بھی آ گئے، جن کی بہن اور بیٹی پہ تہمت لگائی تھی ان کو بھی لایا گیا. نمبر 3، جس کو ناحق قتل کیا گیا تھا مقتول کو لایا گیا. نمبر 4، جس کو ناحق مارا تھا اس کو بھی لایا گیا. اور نمبر 5، جس کا ناحق مال کھایا تھا، زمینوں پہ قبضے کیے تھے، جائیدادوں کو لوٹا تھا، چوری کا مال کھایا تھا. پتہ بھی ہے موبائل چوری کا ہے، ہم نے خریدا، یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں جرم ہے. سنتے بیٹھے ہو، چپ کر بیٹھے ہو. میں کوئی شاکیج پہا چھوڑا ہوئے خیر تا ہے. گاں چوری دی ہے، پتہ بھئی چوری کر کے آیا ہے، 50,000 دی گائیں اکھے 20 تے گھننے اکھے ہائے گھن. ان چوری دی گاں دا دودھ پیونا سارے واسے کیویں حلال ہے. میرا خیال ہے آج مسئلے کوڑے تھی گئے، میں تھی بس چکر رہا سنگتی ناراض سی مر لگ گئے ہو.
ہائے ہائے 5 امیدوار سامنے، گالیاں دی تھی سامنے، ناجائز مارا تھا سامنے، کسی بہن اور بیوی کی پوری عزت کا نام لیا تھا پورے انداز سے، وہ سامنے مال پہ قبضہ کیا تھا سامنے، نہ قتل کیا تھا سامنے۔ رب کائنات فرمائے گا فرشتوں یہ جو بندہ نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہے، نیکیوں کے ڈھیر اور پہاڑ سے بھی اونچی اونچی نیکیاں، نفلی حج، نفلی صدقے، نفلی عمرے، نفلی خیرات، تلاوت، ساری عبادتیں، اس بندے کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان کو دے دو جن کو گالیاں دی تھی، ناجائز عزت پر کیچڑ اچھالا تھا، قتل کیا تھا، ناحق مال کھایا تھا، جس کے اوپر تہمت لگائی تھی، جس کو ناجائز مارا تھا، فرشتے نیکیاں اٹھا اٹھا کر دیتے جائیں گے۔ اب امیدوار باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ حکم دے گا فرشتوں ان بندوں کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی ساری نیکیاں چلی گئیں اور دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں آ گئے، اس سے زیادہ قابل ترس بندہ قیامت کے میدان میں نہیں ہوگا۔ یحب المتطہرین، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو پاک ہو، نمبر 1 دل پاک ہو، نمبر 2 زبان پاک ہو۔ 6 قسم کی طہارتیں میں نے بیان کرنی ہے، 2 ہو گئی، انشاءاللہ پھر اگلی قسم میں